کہ رمضان المبارک میں تراویح کا پڑھ لینا، روزے کا رکھ لینا، عید گزار دینا، اس کا نام رمضان ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو دوسروں کے لیے اپنے آپ کو اس انداز میں پیش کرے کہ سامنے والے کو اس سے خیر ملے۔ اس وقت رمضان المبارک میں گزارش کرنا چاہوں گا، جہاں پوری دنیا کوشش کر رہی ہے کہ جس مذہب سے ہمارا تعلق ہے، جس ذات پاک سے ہمارا تعلق ہے، ان تعلقات کو بدنام کیا جائے۔ اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ بنگلور کی بات کرتا ہوں میں، ریاست کرناٹک کی بات کرتا ہوں، راستوں پر جتنے لوگ گھوم رہے ہیں بدقسمتی سے وہ ہمارے لوگ ہیں، جبکہ اکابر علماء نے گزارش کی کہ گھروں میں رہیں، بند رہیں، راستوں پر نہ نکلیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نوجوان بچوں کو سمجھانا، ان کی ذہن سازی کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس وقت پورے میڈیا میں جس طرح اچھالا جا رہا ہے، چاہے وہ مرکز کو لے کر، یا مسلمانوں کی آمد و رفت کو لے کر، یا مسلمانوں کے لاوالی پن کو لے کر، یا نوجوانوں کی بے توجہی کو لے کر، جس طرح ایک ہاٹ ایشو بنایا گیا ہے، بریکنگ نیوز کے طور پر بتایا جاتا ہے، میں گزارش کرتا ہوں، رمضان المبارک کی فضیلتیں سب کو معلوم ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، رمضان میں روزے رکھنا ضروری ہے، رمضان میں ہمارا تعلق اللہ سے ہونا ضروری ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، بہت مشہور واقعہ ہے، ایک تڑپتی ہوئی بلی یا ایک تڑپتا ہوا کتا پانی کے پیاس سے تڑپتا ہے، اسے اگر پانی پلایا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے فیصلے فرمائے ہیں۔ ایک جانور کو پانی پلانے پر اس وقت ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ فزیکلی ڈسٹینسنگ جسے کہا جاتا ہے اس کا پاس کریں، دور رہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رمضان المبارک کے موقع پر میں یہ گفتگو کیوں کر رہا ہوں۔ قرآن کا پڑھ لینا فقط مسلمان نہیں ہے، روزہ رکھ لینے کا نام مسلمان نہیں ہے، تراویح پڑھ لینے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، مسلمان کی علامت یہ ہے کہ وہ مسلمان دوسروں کے لیے رحمت بنے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا تعارف کروایا، ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ نبی رحمت کا ذکر آیا، ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تمام عالموں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اور جب ہمارا ذکر آتا ہے تو ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم لوگ خیر کا ذریعہ ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ تو ہماری وجہ سے کسی کو بھی، نہ ملک کو، نہ ریاست کو، نہ شہر کو، نہ علاقے کو، نہ پوری دنیا میں ہماری وجہ سے ایسا کوئی کام نہ ہو جائے جس سے لوگ یہ کہیں کہ یہ معاملہ انہی سے جڑا ہوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں اس وقت بنگلور کے کچھ علاقے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگ کس طرح اسے برداشت کریں گے، میں خود بھی کہنا نہیں چاہتا لیکن مجبوری ہے میری، مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ دیور جیون ہلی کا علاقہ، ناگوار کا علاقہ، آزاد نگر کا علاقہ، میٹڈہلی کا علاقہ اور نائن ہلی کا علاقہ، اس وقت جو حالات ہیں پورے شہر میں یہی ہے کہ مسلمانوں کی وجہ سے یہ بیماری بڑھ رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی علاقے میں، کسی ملک میں کوئی ایسا مرض جو ہلاک کرنے والا مرض ہے، اور آج تک تحقیق نہیں ہوئی ہے کہ یہ وائرس ہے کیا، نام دے دیا گیا ہے کہ کورونا وائرس ہے، نام دے دیا گیا ہے کہ یہ کووڈ-19 ہے، لیکن اب تک تحقیق نہیں ہوئی ہے کہ یہ اصل مرض ہے کیا۔ آقا نے فرمایا کہ اس سچویشن میں اگر کوئی کسی جگہ رہ گیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ باہر نہ نکلے۔ باہر نہ نکلے کا مطلب اگر کوئی گھر میں مریض ہے تو وہ گھر سے باہر نہ نکلے، علاقے میں مریض ہے تو وہ علاقے سے باہر نہ نکلے، شہر میں مریض ہے تو وہ شہر سے باہر نہ نکلے، اور ریاست میں مریض ہے تو وہ ریاست سے باہر نہ نکلے، جو جہاں رہتا ہے وہیں رہ جائے۔ اور آپ نے سنا ہوگا ہمارے پردھان منتری پی ایم مودی نے جو اعلان کیا
کہ جو لوگ جہاں جہاں ہیں پر وہیں پر رہ جائیں. پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ شہر کے اکابر علماء بشمول امیر شریعت دامت برکاتہم، ہمارے پولیس کمشنر ریاست کرناٹک کے، بنگلور کا محکمہ، پی ایم او سے اعلان کیا گیا، ہیلتھ منسٹری سے اعلان کیا گیا، ان تمام اعلانات کے باوجود ہم لوگ پھر ویسے ہی زندگی گزاریں. دیکھیے محترم، یہ معاملہ ہو کر تقریباً 1 مہینہ ہو رہا ہے. جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے، سہولت ہے، وہ لوگ اپنے گھروں میں آرام سے ہیں. اللہ کے لیے ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، بچوں کے لیے دودھ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی جاب نہیں ہے، ان کی بینک میں کوئی پیسہ نہیں ہے کہ وہ بینک بیلنس ہے چلو اسے مینٹین کر لیا جائے، کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہمارا باہر نکلنا اسی طرح جاری رہے، ہوٹلوں پر، چوک میں، فٹ پاتھوں پر، ٹو ویلر میں تفریح کریں، پھریں، پولیس سے جھگڑا کریں، ڈاکٹر سے، کمال ہے یار. جب آپ کے پاس پولیس پہنچ رہی ہے تو وہ آپ کو پروٹیکشن دیتی ہے، ڈاکٹروں کی ٹیم آتی ہے تو وہ آپ کی حفاظت کے لیے آتی ہے. لیکن مجھے جو اطلاعات مل رہی ہیں کہ انہی کو مارا جا رہا ہے جو آپ کے لیے مسیحا بن کر آتا ہے. بہت پہلے میں نے کہا آپ کے پاس پولیس آئے، ڈاکٹرز آئے، آپ کی تفتیش کے لیے آئے. ہمارا اسلام سکھاتا کیا ہے؟ آپ ان کو بٹھائیں، محبت سے بات کریں، ان کو چائے پلائیں، ان کے ساتھ گفتگو کریں، ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی. اور آپ کا جو بیہیویئر ہے، یا میں کہوں گا کہ ہمارا جو بیہیویئر ہے ان لوگوں کے ساتھ، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے اسلام کو فائدہ ہوگا، الٹا نقصان ہوگا. بہرحال درمیان میں بات آ گئی. آقا رحمت نے فرمایا جب ایسا کوئی مرض ہے جو ہلاک کرنے والا ہے تو اپنے اپنی جگہ رہ جائیے. یہی اعلان تھا حکومت کا، یہی اعلان تھا ڈاکٹرز کا، یہی اعلان تھا پولیس کا اور تمام علماء. اور آپ حیرت کریں گے جب علماء ممبروں سے بولتے تھے کہ نماز کے لیے مسجد کو آئیے، مسجد کو آئیے، مسجد کو آئیے، کوئی تیار نہیں. اور آج علماء بول رہے ہیں کہ گھروں میں رہیے تو ضد کر رہے ہیں کہ نہیں ہم مسجد میں آئیں گے. یہ میری سمجھ میں نہیں آتا آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ جب آپ کو حکم کیا جاتا ہے کہ یہ کام کریں تو آپ نافرمانی کرتے ہیں. آپ کو مسجد کی دعوت دی گئی، آپ نے ڈینائی کیا، اور آپ کو روک رہے ہیں تو آپ آنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اور آپ اندازہ لگائیں رمضان المبارک میں تراویح کا جو مسئلہ ہے، میں سن رہا ہوں جہاں اپارٹمنٹس ہیں اور 10-12 فلیٹ والے مل کر ایک جگہ نماز پڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب 5 وقتہ فرض نمازوں کے لیے مسجد سے روکا جا رہا ہے، اور آپ امیجن کریں مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، مسجد نبوی، حرم پاک، جہاں ایک نماز کا ثواب آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اسپیشلی رمضان میں، وہاں مکہ معظمہ مدینہ منورہ میں گزارش کی گئی حالات ایسے ہیں کہ آپ اپنی اپنی جگہ رہیں. تو پھر ہم اپنے ملک کے بارے میں، اپنے شہر اور اپنی ریاست کے بارے میں کیا سوچیں؟ جب آپ کو منع کیا جا رہا ہے، بہت گزارش کرتا ہوں یہ فزیکلی ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں، سینیٹائز استعمال کریں، دونوں ہاتھ صابن سے دھوئیں، گھر میں بھی جب رہتے ہیں اس کا خیال کریں. اس لیے کہ ہمارے ملک میں، ہمارے ملک کے پردھان منتری نے اس وقت جو ڈیسیشن لیا، آج پوری دنیا میں نمبر 1 پر ہمارا انڈیا ہے جہاں بہت کم مریض آئے ہیں. کیا یہ ہمارے لیے ایک ایڈوانٹیج نہیں ہے؟ یہ ہمارے لیے ایک اچھا میسیج نہیں ہے کہ ہمارا ملک، ہمارا انڈیا، ہمارا بھارت، ہمارا ہندوستان عالمی لیول پر اس نمبر پر ہے جہاں کوئی اور ملک نہیں ہے؟ تو بہرحال رمضان کی فضیلت پر بہت کچھ سنا ہے، آپ نے ہر سال سنتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. لیکن اس وقت میں جو کہہ رہا ہوں کیا کرنا ہے، 2-3 واقعات اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال رہے ہیں. بہت مختصر بریفنگ میں آپ کے پاس خدمت میں رکھ رہا ہوں. اس وقت نوجوان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، آپ نے نام سنا ہوگا، ان کو اطلاع ملتی ہے کہ بہت بڑا جہاز دشمنوں کو لے کر حملے کے لیے نکل چکا ہے. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو اس کی اطلاع ملتی ہے، اور جب اطلاع ملتی ہے پہلا ان کا جو کام تھا سیدھے مسجد چلے گئے، اللہ کے گھر گئے. رات کا موقع، سناٹا، تاریکی، ساری دنیا سو رہی ہے اور اکیلا اللہ کا بندہ سیدھے مسجد پہنچ گیا، اللہ کے دربار میں پہنچ گیا اور ساری رات روتے رہے کہ اے اللہ ہم کمزور ہیں، محتاج ہیں. اس وقت ہماری حیثیت یہ ہے
کہ ہم کمزور ہیں مالی اعتبار سے، ہم کمزور ہیں عمل کے اعتبار سے، ہم کمزور ہیں دین کے اعتبار سے. کون سی قوت ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس دور میں تو سب کچھ تھا. بہرحال مسجد تشریف لے گئے، ساری رات روتے رہے، اللہ تعالیٰ کو منایا. جب گھر میں کوئی ماں اٹھ جاتی ہے، بچہ اس کے پیروں سے لپٹ جاتا ہے، بچہ اس ماں کے دامن کو پکڑ لیتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی ماں کو آمادہ کرے، مان جائے. اور یہ وقت ہے ہم اپنے مالک کو منائیں، ہم اپنے مالک کے حضور گڑ گڑائیں، روئیں، نماز پڑھیں. اور کمال ہے لوگ موبائل میں لوڈو کھیل رہے ہیں. یہ لوڈو کھیلنے کا وقت ہے، گانے سن رہے ہیں. اور ہمارے نوجوان ٹک ٹاک بنا رہے ہیں. اور ٹک ٹاک میں جو ماسک پہنا گیا ہے، ایک کلپ میں نے دیکھا، ماسک نکال کر پھینکتا ہے اور کسی کو مسافہ کر رہا ہے اور اسے بول رہا ہے کہ کیا تو مر جائے گا، مرنے سے ڈر رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں، موت تو برحق ہے. کیا آپ دنیا کا کوئی عقل مند ایسا بتائیں گے کہ ٹرین آ رہی ہے اور ریل کی پٹری پر جا کے سو گیا اور بول رہا ہے کہ موت آئے گی تو میں مروں گا؟ یہ کیا ہے؟ جیسے ہی آواز آئے گی آپ اٹھ کر بھاگیں گے. یہ وقت ہے، وہ آواز سنائی نہیں دے رہی ہے، بھاگنے کا وقت ہے، بچنے کا وقت ہے، اپنے آپ کو بچانے کا وقت ہے.